اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی ویڈیو نمبر 88 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح مہاجرین کی وہ جائیدادیں اور مکان جو مکہ شریف میں رہ گئے تھے ان پر کفار مکہ نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کفار کو اور یہودیوں کو خط لکھے کہ ان مسلمانوں کو مہاجرین کو تنگ کیا جائے، مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے، ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ پھر انہوں نے مہاجرین کو بھی دھمکی آمیز خط لکھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری دھمکیوں کے کوئی اثر نہیں نظر آ رہے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے مل کر مہاجرین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ قریش مکہ نے یہودیوں کے مشورے پر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو بیت اللہ آنے سے روک دیا۔ یہ بات صحیح بخاری میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ کفار کے لیے بھی ایک مقدس جگہ کی اہمیت رکھتا تھا، اور قریش چاہتے تھے کہ جب ہم مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو خانہ کعبہ کا وزٹ کرنے سے روک دیں گے تو وہ مہاجروں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے باہر کر دیں گے۔ قریش کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلم جب بیت اللہ سے محروم ہو جائیں گے تو مہاجروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ سازش کی کہ قریش مکہ سنس تجارت سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے، تجارت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ تھا، تجارتی راستے بھی ان کے قبضے میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تجارت کا کسی قسم کا کوئی بھی سامان مدینہ منورہ نہ پہنچنے دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا آئے گا، کھانے پینے کی اور روزمرہ استعمال کی چیزیں جب نہیں پہنچیں گی تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو قریش مکہ نے مکہ میں جب مسلمان موجود تھے تو 3 سال تک بنی ہاشم کا تب بھی بائیکاٹ کیا تھا، تو اس بار بھی انہوں نے یہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو وہ محسوس کر گئے تھے کہ قریش کی دشمنی میں سارے شہر کے لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ کیا گیا تو کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی۔ ہم گھر میں کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتے تھے، اس لیے کہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس عرصے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ ہم نے 2 دن تک روٹی نہیں کھائی۔ اچھا، ادھر اگر آپ کو یاد ہو تو یہودیوں نے ایک بات پھیلائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر پیدا ہونے والی یہ پہلی اولاد تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو گود میں لیا، کھجور منگوا کر چبائی اور نرم کر کے عبداللہ کے منہ میں ڈالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسماء رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی اور دعا بھی دی۔ ادھر انصار کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے مسلمان نعمان بن بشیر تھے۔ پہلے ہجری سال کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے ساتھ دوسرا حجرہ تعمیر کیا گیا۔ یہ حجرہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ بنایا گیا۔ اس حجرے کی تعمیر کے بعد دوسری ہجری کے شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرخ دھاریوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی کپڑے سے بنا ہوا تھا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بحرین سے خرید کے لائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا تھا جس پر یمن کے قیمتی پتھر کالے رنگ کے جڑے ہوئے تھے۔ اب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرق میں 2 حجرے موجود ہیں۔ یہ حجرے کھجور کی شاخوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں کی ہیں۔ ان کے نیچے صنوبر کے درخت جنہیں پائن ٹری کہا جاتا ہے ان کے تنے بیم کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ چھتیں زیادہ اونچی نہیں ہیں، ان کے صحن بھی چھوٹے ہیں۔ دروازہ کھولنے یا بند کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ہی ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے کسی چٹخنی کا انتظام ہے۔ بعد میں ان دروازوں پر کپڑوں کے پردے لٹکا دیے گئے۔ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عمدہ اور بڑے گھروں میں سے ایک تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اب مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کافی چھوٹی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام کر رہی ہوتی تھیں
تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت ان حجروں میں چراغ بھی موجود نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائش، یہ جبریل بیٹھے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے عائش اور حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب سرخ گالوں والی ہے۔ بہت سے مہاجرین اس وقت ایسے بھی تھے کہ جن کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا اور ان کے لیے بھائی چارے کا بھی انتظام نہ ہو سکا کیونکہ یہ لوگ اس کے بعد آئے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چبوترا بنانے کا حکم دیا۔ یہ تمام لوگ جنہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تھی اس چبوترے کو گھر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ چبوترا بھی کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت کے نیچے ہے۔ یہ چھت انہیں دھوپ اور بارش سے بچاتی۔ بنیادی طور پہ چبوترا اس لیے بنایا گیا کہ لوگوں کو رہنے اور سونے کی جگہ مل جائے۔ آہستہ آہستہ یہ چبوترا دارالعلوم میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ یہاں پر رہنے والے لوگ سب سے زیادہ توجہ لکھنے پڑھنے اور سیکھنے پر دیتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور قرآن مجید بھی سکھایا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ علم اور عمل کے کمال تک پہنچے اور آنے والے وقت میں بہت بڑے بڑے عالم بنے۔ یہ کہنے کو اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسلمانوں کی شعر و سخن کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ جنگ میں زخمی ہونے والے مسلمانوں کے خیمے بھی مسجد میں لگائے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہنے والے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اس کو تقسیم کرتے تھے۔ یہ سب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، جن میں روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کھجوریں تقسیم کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے خوشحال لوگوں سے کہا تھا کہ جس شخص کے ہاں 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی اپنے ساتھ لے جائے، جس کے ہاں 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کی قلت ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ کبھی ان کے لیے دودھ بھجواتے، کبھی کبھار آپ انہیں حشیشہ بھی کھلاتے۔ حشیشہ گوشت اور کھجور سے ملا کر بنائی گئی روٹی کو کہا جاتا ہے، آج کل کے زمانے میں جیسے ہمارے پاس پیزا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھجور، مکھن اور آٹے کو ملا کر بھی ایک ڈش بنتی تھی جسے ہیسا کہا جاتا ہے، وہ بھی ان لوگوں کو پیش کیا جاتا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرید بنوا کر بھی اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والے یہ اصحاب رضی اللہ عنہ غریب ضرور تھے لیکن بہت خوددار تھے۔ غربت کے باوجود کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ بازار جا کر مال خریدنے والوں کا سامان اٹھاتے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے۔ کوئی لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا، کچھ لوگ خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص رقم کمانے میں کامیاب ہو جاتا تو اپنی کم آمدنی کے باوجود اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان لے کر آتا۔ پہل اس چبوترے کے نیچے صرف مہاجرین ہی رہتے تھے، بعد میں کئی انصار بھی رہنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جو وفود یعنی ڈیلیگیشنز آتے تھے وہ بھی یہاں آ کر ٹھہرتے۔ یہاں رہنے والوں کی تعداد اس وجہ سے کبھی بڑھ جاتی اور کبھی کم ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ کل تعداد 600 سے 700 تک ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ ان لوگوں میں سے جس کی شادی ہو جاتی یا کوئی سفر پہ نکل جاتا یا جنگ کے لیے چلا جاتا تو وہ ان لوگوں میں سے نکل جاتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں یہاں پر تقریباً 70 افراد ضرور رہتے تھے۔ ان لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا لباس نہیں ہوتا تھا کہ گرمی یا سردی سے اپنے آپ کو صحیح طور پر بچا سکیں، اور نہ ہی ان کا لباس ان کا جسم ڈھانپنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن سخر دوسی کہتے ہیں، میں نے مسجد نبوی میں رہنے والے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا۔ وہ کپڑا بھی اتنا مختصر ہوتا کہ کسی کے گھٹنے ڈھانپتا اور کچھ کا کپڑا اس سے کچھ نیچے تک ہوتا۔ نماز ادا کرتے ہوئے جب ان میں سے کوئی رکوع کرتا تو اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیتا کہ بے لباسی کا ڈر نہ ہو۔
ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا شروع کر دیا. ایک آدمی کے ساتھ میری جوڑی بن گئی. ہمیں روزانہ ایک مد یعنی کہ آپ سوچیں کہ 500 گرام کھجوریں ملتی تھیں جس پر ہم دونوں نے اپنا دن گزارنا ہوتا تھا. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں سے جب بات چیت کر رہے تھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کھجوریں کھانے سے ہمارے پیٹ جل گئے ہیں اور خنف پھٹ گئی ہے. خنف یعنی کہ سوت سے یا کاٹن سے تیار ہونے والی یمنی چادر کو کہتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتا. مہاجرین تو اپنا سب کچھ لٹا کر مدینہ منورہ آئے ہیں. انصار میں بھی لوگ امیر نہ تھے, ان کے لیے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنا بھی مشکل تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے 18 دن ایسے گزارے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہم نے یہ دن درختوں کے پتے کھا کر گزارے. پھر انصار نے ہماری غم گساری کی اور ہمیں کھلایا پلایا. ایک مرتبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کھانا لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا ہی کھانا موجود ہے جو تم لوگ دیکھ رہے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سارا کھانا ہی اللہ کے مہمانوں کے لیے لے آتے تھے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.